बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी यही होती हैं आपके लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब अली, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है, ठीक है। और जो फेसबुक वाला प्लेटफॉर्म है वो भी आपका अपना प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक हमारा इसका हैंडल है इंस्टाग्राम का Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर के नाम से। अगर आप वो भी फॉलो करना चाहें तो प्लीज़ आप उसको भी फॉलो कीजिए। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को पहली बार देखा है, वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो देखें, वीडियो पसंद आती है तो फिर आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा ये कि लाइक कर लें, मेहरबानी आपकी। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ जो कमेंट्स हैं ना, अपने वैल्यूएबल, बड़ी कीमती होते हैं मेरे लिए, वो ज़रूर दिया करें। मेरी जो भी कमी कोताही है उसको इंडिकेट किया करें, मैं बड़ा मशकूर हूँगा आपका। इसके अलावा अगर आप अपना पर्सनल कंसल्टेशन चाह रहे हैं साइची की शक्ल में, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चाह रहे हैं, इल्म जफ़र के हिसाब से, जो भी आप का मामला है, कोई आपके प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिकल हैं, कोई मैरिटल इश्यूज़ हैं, हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो उस सिलसिले में भी आप कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं, इलाज ले सकते हैं कुरान पाक से, रंगों से, रंगों के इस्तेमाल से, रोशनियों से, खुशबुओं से, और मतलब एस्ट्रोलॉजिकल जो है उसका हिसाब होगा। और एक नॉमिनल से फ़ी आपने पे करनी है। ये नंबर्स जो हैं दो, ये स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें, नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट्स जो हैं अपनी बुक कर लेते हैं, और फिर मैं मेरे से जो कंसल्टेशन आप कहते हैं, अपनी जो डिटेल्स आप भेजते हैं, उसके हिसाब से कोई कंसल्टेशन हो जाती है। वीडियो आज की जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इन द सेंस के देखें, जो होती है ना खातून, वो घर का बहुत दफ़ा आप समझने दारो मदार होती है। देखें, उसमें हमारी माँ होती हैं, फिर हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, और हमारी बीवियाँ नहीं कहूँगा, ठीक है। तो ये इनका बड़ा मदखल होता है ज़िंदगी में। और वैसे भी शायर ने भी कहा ना, वजूद ज़न से है कायनात में रंग, तो ऐसे नहीं कहा। तो हमने ये देखना है, देखें सारे बुरूज एक तरह से हैं, हर बुर्ज में कोई पॉजिटिव चीज़ है, कोई नेगेटिव चीज़ है, किसी में कम जहानत है तो उसमें प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है। कई लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल कम है, ज़हीन ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको नेचर ने बड़ी बैलेंस्ड शख्सियात से अता की है। और ख़ासतौर पे जब हम लाइफ पार्टनर के हवाले से देखते हैं, या हम देखते हैं ना कि हमारे साथ जो लोग अटैच्ड हैं, उनमें ख़वातीन जो हैं वो किस लेवल ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच से ताल्लुक़ रखती हैं, या उनकी इंटेलिजेंस जो है वो मतलब किस तरह से एक्ट करती है। तो उसमें अगर हम देखते हैं तो 5 ज़ोडिएक साइंस, मेरा जो तजर्बा है मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। मेरी 35-36 साल की जो प्रैक्टिस है, उसके अंदर मैंने 5 बुरूज ऐसे देखे हैं कि जो ख़वातीन में ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा ज़हीन ख़वातीन हैं। और मैंने इनको देखा है कि जिसकी ज़िंदगी में भी गई हैं, उसकी ज़िंदगी में इन्होंने मतलब क्या कहना चाहिए, गुलफशानी की है। गुलफशानी मतलब फूल बिखेरे, ठीक है जी। नाजरीन, जो दूसरा हमारा ज़ोडिएक साइन है, समझदार, बाअमल और ज़हीन ख़वातीन जो हैं, जो बुरूज हम कर रहे हैं, पहला बुर्ज आपने देखा लिब्रा। अब जो दूसरा बुर्ज है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी अकरब। 24 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का इसका टाइम है। इसका मतलब ये है कि जो ख़वातीन या हजरात कह लें, हम तो ख़वातीन की बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पीरियड में पैदा हुई हैं, या उनके नाम नून और ये से शुरू होते हैं। कई बहनें हमारी, कई क्लाइंट्स जो हैं, उनको नहीं पता होती अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो उनके नाम अगर नून और ये से तो समझ लें कि उनका ताल्लुक जो है
وہ برج اکرب کے ساتھ ہے جس کا حاکم سیارہ مریخ یعنی مارس ہے، اور مارس اس سال کا بادشاہ بھی ہے، سیٹرن بھی ہے اور مارس بھی ہے 2024 کا۔ اور دوسرا یہ کہ منگل اس کا دن ہے، ٹیوزڈے، دن سارے بہترین ہے، 9 اس کا لکی نمبر ہے، اور اس کا جو رنگ ہے نا، جو خواتین کے لیے خاص طور پہ میں کہوں گا، حضرات بھی، جو بلڈ ریڈ کلر ہے نا، کرمزی رنگ یا گہرا سرخ رنگ، وہ پہنا کریں، شخصیت پہ اچھے اثرات آتے ہیں۔ اور جو صحت کے حوالے سے پتھر اگر آپ کوئی یوز کرنا چاہیں دوائی کے طور پہ، تقدیر نہیں تبدیل ہوگی اس سے، وہ مرجان اور گارنیٹ ہے، ٹھیک ہے، تقدیر وہی تبدیل کرتا ہے جس نے تقدیر بنائی ہے، اور وہ ہے ہمارا پیارا رب۔ اچھا، اور ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، اسکارپیو جو ہے واٹر سائن ہے، آبی برج ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ خزاں کے ساتھ ہے، خزاں کے موسم کے ساتھ ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو فکسڈ ہوتے ہیں نا زوڈیک سائنس، میں نے آپ کو مینشن کیا ہے کہ فکسڈ، کارڈنل اور میوٹیبل جو ہیں وہ ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ فکسڈ گروپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو خواتین ہیں خاص طور پہ دیکھیں، اس کا سمبل تو بچھو ہے، ان کو نا خواتین کو بڑا مطلب مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے، بڑی پریکٹیکل، بڑی پریگمیٹک ہوتی ہیں، بڑی یعنی فوکسڈ ہوتی ہیں یہ، اور بڑی کیا کہنا چاہیے، ان کی جو انرجی ہے نا خواتین کی، وہ اس طرح کی ہے کہ عام خواتین کے مقابلے میں ان کے انرجی لیولز، انرجی پیٹرنز جو ہیں وہ بہت بہتر ہوا کرتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو رولنگ پلانٹ اگر ہم دیکھتے ہیں نا، چلے ہم نے مریخ تو بتایا، مگر پلوٹو جو ہے نا اس سے بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو پلوٹو جو ہے وہ اس سال پلوٹو تو رائز ہو رہا ہے، ویسے پلوٹو جو ہے اس کی رائزنگ بھی ہو رہی ہے، یورینس تو ہو چکا ہے، اب پلوٹو جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے۔ تو پلوٹو کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پلوٹو جو بیسیکلی ہے نا، اٹس اے پلانٹ آف ڈسٹرکشن، تباہی بربادی کا جو پلانٹ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ مگر جب ہم کہتے ہیں نا کوئی عمارت ہم نے تعمیر کرنی ہے تو ہم نے اس کو پہلے سے موجود عمارت کو ڈیمولش کر کے پھر نیا ڈیزائن جو ہے ہم نے اس کے اوپر بنانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواتین جو ہیں پہلے سے موجودہ جو چیزیں ہیں کئی دفعہ ان سے یہ اختلاف کرتی ہیں، پھر یہ اپنے حساب سے جو چیزیں ہیں یہ بناتی ہیں۔ یہ سپر سینسٹیو، سپر انٹیلیجنٹ خواتین، اور سب سے زیادہ روحانی طور پہ، یعنی ان کا جو وجدان ہوتا ہے نا، وجدان کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی امیجن کرنے کی طاقت، اور ان کا جو ہے نا کسی چیز کو پرسیو کرنا، ان کا جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہو بھی جاتا ہے۔ ان کی انٹیوشن پاور جو ہے نا وہ بڑی ٹھیک ہوتی ہے، اور ان کا چھٹی حس کہہ لیں، ٹھیک ہے، چھٹی حس ان کی بہت تیز ہوتی ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں، ان خواتین کے بارے میں نا یہ کہ جب بھی آپ کی ڈیلنگ ان خواتین سے ہو، آپ خاتون ہیں یا مرد ہیں، ان میں اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے اسکارپیو خواتین میں کہ اگلے بندے کو اسکرین کر لیتی ہیں پورے طریقے سے، سر سے پاؤں تک جو ہے اس کی اسکریننگ کرتی ہیں۔ اور ان پہ نا، چونکہ میں نے کہا کہ سکس سینس بہت زیادہ ان کی شارپ ہوتی ہے، تو اگلے بندے کی جو نیت ہے، جو اس کی انٹینشن ہے، اس کے بہت اچھے سے بھانپ لیتی ہیں۔ تو جب بھی، ویسے تو سب کے ساتھ ہی فیئر رہ کے ڈیل کریں، جب بھی خاص طور پہ آپ کی باس، آپ کی بیگم، آپ کی والدہ، آپ کے دوست، جو آپ کی مطلب جو کولیگز ہیں، وہ اگر اسکارپیو ہے تو ان کے ساتھ بہت احتیاط سے آپ نے بات کرنی ہے۔ اچھا، یہ جو خواتین ہوتی ہیں نا، ان کو اگر اپنا گھر چلانا پڑ جائے، مثال کے طور پہ جب یہ ان میرڈ ہوتی ہیں، ان کو گھر چلانا پڑ جائے، اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کرنی پڑ جائے، تو یہ بڑی اچھی لیڈرشپ کوالٹیز رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسکارپیو خواتین ہیں جب میرڈ لائف میں، پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں، تب بھی ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں یہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اپنے ہسبینڈ کو فریڈم دیتی ہیں، آپ کام کریں، یہ لیڈ لے لیتی ہیں اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی۔ ایون اگر یہ اسکارپیو خواتین جو ہیں ورکنگ وومن ہیں، تب بھی یہ اپنے بچوں کی، اپنے گھر کی بہت اچھی ٹیک کیئر کرتی ہیں، ہسبینڈ کی بھی ڈیفینیٹلی، اور بڑی اپنے جو ان کا کام ہوتا ہے، اگر مثال کے طور پہ یہ اپنا
کام کرتی ہیں نا گھر سے بھی بیٹھ کے. اب تو پتہ دنیا کے ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں, یہ بہت پروفیشنل طریقے سے اس کو اپنا جو ہے نا معاملہ کام والا اور گھر والا اس کو مینیج کر کے چلیں گی, اور ایموشنلی بڑی انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں. روایتی طور پہ تو ہوتی ہیں, جذباتی طور پہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں یہ خواتین, اور فکس موڈیلٹی کے ساتھ ان کا چونکہ تعلق ہے, تو ان کے ساتھ جب بھی آپ نے اپنا ڈیل کرنا ہے کوشش کریں اسٹریٹ بات کریں ان کے ساتھ. ان کو سیدھی بات جو ہے وہ زیادہ سمجھ آتی ہے, پسند بھی کرتی ہیں. اور ایسی خواتین جو ہیں جو جن کا تعلق اسکارپیو سے, وہ اسٹریٹ اپروچ والے جو مرد حضرات ہیں ان کو اپنا لائف پارٹنر دیکھنا پسند کرتی ہیں. اسی طرح ان کے بچے جو ہیں جو جن کی یہ ٹریننگ کرتی ہیں, یہ بچے جو ہیں ان کے زیادہ تر اسٹریٹ فارورڈ بچے ہوتے ہیں, اور وہ کئی دفعہ اگر جو ہوتا ہے نا زبانہ شناس آدمی جو تھوڑا ایسٹرالوجی کو بھی سمجھتا ہو, قیافہ شناسی کو بھی سمجھتا ہو, چہرہ شناسی کو بھی سمجھتا ہو, وہ سمجھ جائے گا کہ ان بچوں کی پرورش کسی اسکارپیو ماں نے کی ہے. بڑی ان کی اپروچ جو ہے نا وہ پریگمیٹک ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے اگر کیا کہتے ہیں اپنے فیملی کے جو ممبرز ہیں اگر ان میں یہ کوئی خرابی دیکھتی ہیں تو یہ بلنٹ طریقے سے اس کو یعنی آپ سمجھ لیں کہ کمبیٹ کرتی ہیں اور ڈیفینس کرتی ہیں اس کا, اور سمجھاتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ہر طریقے سے. یعنی ان کی ایٹ ٹائمز وائس جو ہے وہ بھی لاؤڈ ہو سکتی ہے, مگر ان کی جو انٹینشن ہے ریزن اس کا یہ ہے کہ یہ انتہائی سمجھدار ہے اور بڑی پریکٹیکل اپروچ والی خواتین.